اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، لیکن مدینے سے مماثلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ مدینے کو اس وقت مشرکوں یعنی بت پرستوں سے خطرہ تھا اور ان مشرکوں کی مدد یہودی کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھی اس وقت بڑی دجالی قوت سے خطرہ ہے جس کی مدد اسرائیل یعنی یہودی ہی کر رہے ہیں۔ مدینے کے مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں مکہ فتح کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دونوں کے نام کے مفہوم بھی ایک ہی ہیں۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ مدینے کو پہلے مدینہ النبی اور بعد میں مدینہ طیبہ کہا جانے لگا، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے، یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ نالج فیکٹری کے دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشن گوئی فرمائی تھی، بلکہ اس ملک سے اللہ نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے ایک شعر میں یہ فرمایا تھا: بعد ازاں گیرت نثارے ملک ہندویاں تمام، تا صدی حکمش میاں ہندوستان پیدا شد، یعنی انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رہے گی۔ اور نعمت اللہ شاہ ولی کے اس شعر پر انگریز حکمران لارڈ کرزن نے پابندی لگوا دی تھی۔ اس کے بعد قیام پاکستان سے متعلق فرماتے ہیں: دو حصص چوں ہند گردو خون آدم شدرواں، شورش و فتنہ فزوں از گماں پیدا شد، یعنی ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں: مومنا یا بدعما در خزا اسلاف خویش، بعد از رنج و عقوب بت بخت شاں پیدا شد، یعنی مسلمان دارالاسلام میں امان حاصل کر لیں گے۔ اس شعر میں ان مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد پاکستان آ کر امان پائی۔ 1965 کی جنگ کا بھی ذکر کیا ہے کہ 17 دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، لیکن 1971 کی جنگ کے حوالے سے ایک شعر میں بڑے دلچسپ انداز میں فرمایا ہے کہ نعرہ اسلام بلند شد بس دسے ادوار چرغ، بعد ازاں بعد غریق کہل شاں پیدا شد، یعنی اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد سازشیوں نے اس میں لسانیت کا زہر گھول دیا اور بنگالی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ تب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، اور اپنی اس کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑے ہی مغرور انداز میں یہ کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج میں غرق کر دیا ہے۔ دوستو، اس پر بہت زیادہ اشعار ہیں جو انٹرنیٹ پر آپ کو بآسانی مل جائیں گے، لیکن میں آپ کو یہاں پر صرف خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشن گوئی کی ہے، جس کی قیادت میں پاکستان کی ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی، جس میں ابتدا میں پاکستان اٹک تک خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے، جس کے بعد بالآخر دشمن کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، جہاں تک جنگجو حکمران کی بات ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں یہ دیکھ لیا ہے کہ جرنیل ہی ہمیشہ پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اشعار کے حوالے سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے۔ ان کے دور میں چینی قوم کو منگول کہا جاتا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مضبوط بازو بنتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ افغانستان میں موجود 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی پاکستان کے سخت مخالف ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو تو افغانستان کی حکومت کو پاکستان پر مغربی سمت سے حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا، اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ نالج فیکٹری کے دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ غزوہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے وہ پاک فوج ہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے، اور آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں
جس کے بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ تو افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی ایران۔ اب میں آپ کو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کو سن کر ایک 25 سال کا نوجوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اس جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی وہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں 90 سال باقی ہیں۔ ایک ایسا ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان وجود میں آیا اور وہ شخص پھر بھی زندہ رہا، اور جب اسلام آباد بنا تب وہ 160 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن ہوا۔ یہاں اس کی قبر کی تختی پر اس سارے معاملے کا ذکر بھی درج ہے، اور ان کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے، اور قبر کی تختی پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، ہالینڈ کی نیشنل لائبریری میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک دستاویز موجود ہے جو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ہمارا یہ شہر تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا۔ بری امام رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد کے ایک قبرستان میں دفن ہے اور وہ آج سے 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی سخت مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان کا وجود مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے تقریباً 6 سال پہلے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی تھی کہ بہت جلد پاکستان بن جائے گا اور تم وہاں چلی جانا۔ ناظرین اکرام، یہ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں، بلکہ کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلا ڈیوڈ بن گوریا، جو اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بین الاقوامی صہیونی تحریک کو کسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور عسکری قوت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے، اس لیے ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر بڑا کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کرتے ہیں، ذائچے بنواتے ہیں، مورتیں نکلواتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی نے پنڈت اور نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا اور پھر یہ اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی، لیکن گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ان دونوں ممالک کو مل کر دشمن ممالک کی چال کو سمجھنا چاہیے اور اس خطے کے مسائل آپس میں بیٹھ کر بات چیت سے حل کرنے چاہیے۔ نولی فیکٹری کے دوستوں، عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین، بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان اس وقت ان چاروں قوتوں کا درد سر بنا ہوا ہے۔ جدید الحاد کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست روس ہے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ جب وہ اپنے یہ نظریات پوری قوت کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان کے ہاتھوں ہی اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ امریکہ بظاہر تو پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا ہے۔ یہ پیشن گوئی قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں موجود ہے، جس کے مطابق جب ان کے تعلقات ایک یورپی باشندے سے ہوئے جس نے قدرت اللہ شہاب کو یہ بتایا کہ اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن پاکستان کو دونوں اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ یہ کوئی ڈھکے چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہ تو روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظریں افغانستان پھر بحیرہ عرب پر ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا پاک فوج کی موجودگی میں ناممکن ہے، جبکہ امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے عالمی طور پر چڑھائی کا اعلان ہوا تو پاکستان کی فوج اور عوام کسی حکم کا انتظار کیے بغیر اسرائیل پر چڑھائی کر دیں گے۔ دوستو، یہ پیشن گوئی غزوہ ہند والی حدیث میں بھی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی یہی بات کی ہے۔ امریکی جنگی ماہرین کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے ساتھ ایک معاملہ عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ زمین پر ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت عالم اسلام کے خلاف آپریشن ہارنیس نیسٹ کے نام سے ایک پراکسی جنگ جاری ہے، جس میں خوارج کے ذریعے اسلامی ممالک کو بہت تیزی کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے۔
पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां इस जंग में आलमी कुव्वतों को शिकस्त हुई है और ख्वारिज को इल्मी और नजरियाती दोनों महाजों पर पसपाई का सामना हुआ है। ताहिर शैफ को रूस ने शैतान का नाम दे रखा था क्योंकि इनका ख्याल था कि ये शख्स मरता नहीं है। इस शख्स को अमेरिका उज़्बेकिस्तान में रूस के खिलाफ साल तक इस्तेमाल करता रहा, लेकिन इसको जब पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया तो कुछ ही अरसे बाद ये पाक फौज के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ लड़ने वाली तामिल तहरीक के लीडर प्रभाकरन को लोग सूरज देवता कहते थे क्योंकि इसके बारे में ये मशहूर था कि इसको मौत नहीं आती। तारीख गवाह है कि जब इन तामिल्स ने पाकिस्तान पर लाहौर में हमला किया तो जवाबन पाक फौज ने श्रीलंकन फौज के साथ मिलकर इन तामिल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया जिसमें वो सूरज देवता पाक फौज के हाथों मारा गया। दोस्तों, अजीब बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले अक्सर खारजियों को 3-4 साल से ज्यादा की मोहलत नहीं मिलती। खैर, अब मैं अपने जज्बात के बहाव को बंद बांधते हुए इस वीडियो को समेटने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जरा इन इत्तफाकात पर गौर फरमाएं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा नमाजी, रोजेदार, ज़कात देने वाले, मसाजिद, उलमा इकराम, हाफिज कुरान और हाजी पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान दुनिया में दावत व तबलीग का सबसे बड़ा मरकज है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है और दुनिया की कई बड़ी सुपर ताकतें बैक वक्त किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर इन्हिसार करती हैं। यही हाल पाकिस्तानी समंदर का है, बिलखुसूस ग्वादर का। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 5 मौसम दिए हैं और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान सही मानों में अपनी ज़मीनों से पैदावार ले तो पूरे बरे आज़म की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। पाकिस्तान के पास बेपनाह मादनी वसाइल हैं, जिनमें सिर्फ थर का कोयला ही सऊदी अरेबिया के कुल तेल के ज़खायर से ज़्यादा मालियत का है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन कर सकता है। बाकी तमाम ममालिक को इस मामले में पाकिस्तान ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। क्या ये सब वाकई महज इत्तफाक़ात हैं या इस मुल्क पर अल्लाह ताला का खास करम है? पाकिस्तान के खिलाफ बेपनाह साजिशें होने के बावजूद अब तक अल्लाह ने इसको बचाया है। बेशक पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये महज ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है, क्योंकि इसके साथ आने वाले वक्त के बहुत से अहम तरीन मामलात वाबस्ता हैं। याद रखें, जो शख्स भी इस अमानत में ख़यानत करेगा वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकेगा। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनको दुनिया अल्लाह का वली मानती है, उन्होंने अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा पाकिस्तान के बारे में लोगों को आगाही देते गुजार दिया। दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो में पाकिस्तान के हवाले से सब कुछ नहीं समेटा जा सकता। हमने कोशिश की है कि कुछ सीधा मामलात पर बहस की जाए। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इस मामले पर मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। अगर आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को वतन की मोहब्बत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।